بسم اللہ الرحمن الرحیم والقسم الثانی وهو الخفی المدلس، اور دوسری قسم جس سے مراد خفی ہے انقطاع خفی، وہ دوسری قسم مدلس ہے۔ اب علامہ ابن حجر آپ کو پتہ ہے ایک نخبۃ الفکر ہے، یہ علامہ ابن حجر نے لکھی، اور ایک شرح نخبۃ الفکر ہے جو کہ انہوں نے خود لکھی۔ اب متن کے اندر جو ہے جس کے اوپر لائن لگائی ہوئی ہے، اب متن کی وہ وضاحت کر رہے ہیں، خود ہی مصنف ہیں اور خود ہی شارح ہیں۔ المدلس بفتح لام، لام کی فتح کے ساتھ اس کو پڑھا گیا ہے۔ وجہ بیان کر رہے ہیں کہ مدلس کو مدلس کیوں کہتے ہیں۔ آپ کو میں نے یہ ساری تفصیل پہلے پڑھا دی ہے، بتا دی ہے سبق کے شروع میں، کہ انقطاع اگر خفی ہو تو پھر اس میں دو صورتیں ہیں، ایک مدلس اور ایک مرسل خفی۔ اگر ایک بندے نے دوسرے کے پاس پڑھا ہے لیکن بات نہیں سنی ہے، لیکن بات اس سے وہ نہیں سنی جو وہ بیان کر رہا ہے، اور اس انداز میں بیان کر رہا ہے گویا کہ اس نے اس سے سنی ہے، تو وہاں پہ وہ بات مدلس ہوتی ہے۔ اور اگر زمانہ ایک ہے اور ملاقات ہی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں اگر ایک بندہ بات کرتا ہے اس انداز میں کہ گویا اس نے اس سے بات کو سنی ہوئی ہے، تو اس کو مرسل خفی کہتے ہیں، اس کی مثال میں نے آپ کو دی تھی، میں دوبارہ بتا رہا ہوں جو لوگ نہیں تھے۔ اگر آپ میں سے آپ میرے پاس پڑھتے ہو تو ایک بات آپ نے نہیں سنی، کوئی اسٹوڈنٹ باہر چلا گیا، بعد میں اس نے وہ بات کسی اور سے سنی اور اس انداز میں بیان کی گویا اس نے مجھ سے سنی ہے، تو اس کو کہیں گے، اس بات کو مدلس کہیں گے۔ اب آپ کا دور عمران خان صاحب کا دور ایک دور ہے، اور آج 25 تاریخ کو 25 اپریل ہے نا، 25 اپریل کو احتجاج ہو رہا ہے ملک بھر میں، احتجاج کہہ رہا ہوں، لانگ مارچ ہونا ہے اور پکڑ دھکڑ ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ روکنے کے لیے عمران خان صاحب کو سد باب کر رہی ہے۔ تو اب آپ اور عمران خان صاحب کا دور ایک ہے، اب آپ کوئی بات اس انداز میں کریں تو گویا آپ نے عمران خان صاحب سے جب کہ ملاقات ہی نہیں ہے، تو اس کو کہیں گے مرسل خفی۔ یاد رہے گا آپ کو۔ اب یہ کہہ رہے ہیں مدلس کو مدلس کیوں کہتے ہیں بفتح لام، ایک تو یہ کہ لام کی فتح کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا، مدلس نہیں پڑھیں گے۔ سمی بذالک، اس کے ساتھ اس کا نام رکھا گیا، لکون راوی لم یسمی، کیونکہ راوی نے نام نہیں لیا من اس بندے کا، کیونکہ راوی نے نام نہیں لیا اس بندے کا من حدثہ، جس نے اس کو حدیث بیان کی، وہ اوہما، اور اس نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، وہم دلایا ہے، سماعہ للحدیث، کہ اس نے وہ حدیث سنی ہے، ممن اس بندے سے، لم یحدثوا بھی، ٹھیک، وہ اوہما، اور اس نے وہم دلایا ہے، سماعہ للحدیث، کہ اس نے وہ حدیث سنی ہوئی ہے، ممن، ایسے بندے سے، لم یحدثوا بھی، جس نے اس کو حدیث بیان نہیں کی، یعنی اس انداز میں بات کر رہا ہے کہ لوگوں کو لگے کہ اس نے وہ بات اس سے سنی ہے، لیکن حقیقت میں وہ بات اس نے اس کو نہیں بتائی اور اس نے اس سے بات نہیں سنی۔ اس کا مطلب یہ کہ اس نے کیا کیا، اس نے جھوٹ کو سچ کے ساتھ ملا دیا، اس نے حقیقت کو غیر حقیقت کے ساتھ ملا دیا، معاملے کو خلط ملط کر دیا، تو اس لیے اس کو جو ہے نا دلس سے جو لفظ اخذ کیا گیا ہے، وہ لفظ اس کے اوپر بولا گیا مدلس، ایسی حدیث جس میں معاملہ خلط ملط ہو، حقیقت اور عدم حقیقت ملی جلی ہو۔ وضاحت کر رہے ہیں، کہتے ہیں واشتقاق من الدلس، اور یہ لفظ دیا گیا دلس سے، بالتحریک کی حرکت کے ساتھ پڑھنا ہے، دلس میں نہیں پڑھنا، وہ اختلام الظلام، اور اس کا مطلب ہے روشنی کا اندھیرے کا ملنا، کس کے ساتھ، روشنی کے ساتھ۔ اس نے حاشیہ وہ اشارہ دیکھ نیچے بتا دیا، روشنی اور اندھیرے کا خلط ملط ہونا، سمی بذالک، اس حدیث کا نام اس کے ذریعے، مدلس کے ذریعے رکھا گیا، لاشتراکہما فی الخفاء، کیونکہ
مخفی ہونے میں دونوں شریک ہیں، کیونکہ مخفی ہونے میں دونوں شریک ہیں۔ جیسے روشنی اندھیرے کے ساتھ خلط ملط ہو جاتی ہے، اور ایسے ہی جو صحیح بات ہے وہ غلط بات کے ساتھ خلط ملط ہو گئی ہے، چھپ گئی ہے۔ اب آگے کہتے ہیں وَيَرِدُ الْمُدَلَّسُ بِصِيغَةٍ مِنْ صِيَغِ الْأَدَاءِ، اور جو مدلس حدیث ہے وہ وارد ہوتی ہے ادا کے صیغوں میں سے کسی ایسے صیغے کے ساتھ تحتمل وقوع اللقی، جو احتمال رکھتا ہے ملاقات کے واقع ہونے کا، بین المدلس تدلیس کرنے والے کے درمیان، ومن اور اس کے درمیان اسند عنہ جس سے اس نے مسند حدیث بیان کی ہے، کا ان جیسا کہ ان کا صیغہ ہے، وکذا قال اور ایسے ہی قال کا صیغہ ہے۔ مطلب بندہ ایسا لفظ بولتا ہے کہ لگتا ہے وہاں پہ احتمال ہے کہ یہ ملاقات ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ ملاقات نہیں ہے۔ اب آپ لوگ ہیں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، اچھا سننے والا یہ بھی کہہ سکتا ہو سکتا ہے ان کی ملاقات ہوئی ہو اور عمران خان صاحب نے ان کو بولا، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے کسی اور کو کہا تو انہوں نے آگے آپ کو بھی کہا، سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ مدلس جو حدیث ہے وہ ایسے صیغے کے ساتھ آتی ہے جس میں ملاقات کے واقع ہونے کا احتمال ہوتا ہے، لیکن یہ بھی احتمال ہے کہ ملاقات نہ ہو۔ وَقَذَا قَالَ کہتے ہیں وَمَتَى وَقَعَ بِصِيغَةٍ صَرِيحَةٍ كَانَ كِذْبًا، اور جب وہ حدیث آئے مدلس یا تدلیس واقع ہو بِصِيغَةٍ صَرِيحَةٍ واضح صیغے کے ساتھ، کانا کذباً جو جھوٹ، تو یہ جھوٹ ہے۔ اگر آپ یہ بول دیں کہ عمران خان صاحب نے ہمیں کہا ہے بذات خود یا فیس ٹو فیس کہا ہے، بھئی یہ تو جھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی اگر ایک بندہ کسی شیخ کے بارے میں یہ کہہ دے کہ بھئی شیخ نے مجھے حدیث بیان کی، میں نے ان سے سنی، تو یہ جھوٹ ہے۔ وَمَتَى وَقَعَ بِصِيغَةٍ صَرِيحَةٍ جب تدلیس واقع ہو واضح صیغے کے ساتھ، کانا کذباً تو یہ جھوٹ ہے۔ وَحُکْمُ مَنْ ثَبَتَ عَنْهُ التَّدْلِيسُ إِذَا كَانَ عَدْلًا أَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ إِلَّا مَا سُرِّيَ فِيهِ بِالتَّحْدِيثِ عَلَى الْأَصَحِّ، اور اس بندے کا حکم جس سے تدلیس ثابت ہو، اذا کان عدلا اگر وہ عادل ہے، جب وہ عادل ہے، بشرطے کہ وہ عادل ہے، ان یقبل منہ کہ اس سے قبول کی جائے گی، الا ما مگر وہ حدیث سری فیہ بالتحدیث جس میں صراحت کی گئی حدیث بیان کرنے کی، علی الاصح صحیح قول کے مطابق۔ اگر ایک بندہ عادل اور تدلیس بھی کرتا ہے تو ایسی حدیث جس میں وضاحت ہو، ایسا صیغہ نہ ہو جس میں دونوں احتمال ہیں، وضاحت ہو تو وہ حدیث جو ہے وہ قابل قبول اس کی ہے۔ اور اگر ایسی حدیث ہے جس میں اس نے کوئی ایسا صیغہ استعمال کی ہے جس میں دونوں احتمال ہیں، لقاء اور عدم لقاء دونوں کی، تو اس صورت میں پھر وہاں پہ تحقیق کی جائے گی، انویسٹیگیشن کی جائے گی۔ تو یہاں تک تو حدیث مدلس کا معاملہ ہے۔ آگے کہتے ہیں وقت المرسل الخفی، اور ایسے ہی مرسل خفی اذا صدر من معاصر جب وہ صادر ہو کسی ایسے ہم اثر سے، لم یلقا جو نہ ملا ہو، من اس کو حدث عنہ جس سے اس نے حدیث بیان کی ہے، بل بینہ و بینہ واسطہ بلکہ پہلے معاصر اور دوسرے کے درمیان واسطہ ہو۔ آسان لفظوں میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، اگر دو بندے ہیں دونوں کا زمانہ ایک ہے اور ملاقات نہیں ہے، اور ایک بندہ دوسرے کے بارے میں اس انداز میں بات کرتا ہے گویا اس نے وہ حدیث اس سے سنی ہے، تو اس کو مرسل خفی کہتے ہیں۔ یہ علامہ ابن حجر میں ہے نا، یہ انہوں نے مرسل خفی اور مدلس کی ڈیفینیشن میں یہ فرق کیا ہے کہ مدلس میں لقاء ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، اور جو مرسل خفی ہے اس میں دونوں میں ملاقات نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو فرق ہے نا یہ کرنا پڑے گا، اور ان کی بات جو ہے وہ اچھی مطلب لگتی ہے، کیونکہ کچھ لوگ ہیں انہوں نے جو ہے نا وہ دونوں
جو ہے نا دونوں کی ڈیفینیشنوں میں مرسل خفی اور مدلس دونوں کی طریقوں میں ملاقات کی قید لگاتی ہے. تو علامہ ابن حجر کہتے ہیں بھائی اگر آپ دونوں طریقوں میں یہی قید لگاتے ہو تو یہ دونوں آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے. آپس میں یہ کیا کہتے ہیں گڑ مڑ کے گڑ مٹ, ہاں گڑ مٹ ہو جائیں گے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے بات. بل بینہ و بینہ واسطۃ, کہتے ہیں والفرق بین المدلس والمرسل الخفی دقیق یحصل تحریرہ بما ذکر ہا. اور مدلس اور مرسل خفی کے درمیان فرق یہ بہت باریک ہے, دقیق باریک ہے. یحصل تحریرہ, جس کی تنقید, جس کا نکھر کے سامنے آنا حاصل ہوتا ہے, بما اس گفتگو کے ذریعے ذکر ہا ہونا جو یہاں پہ مذکور ہے, جو یہاں پہ مذکور ہے. وہو ان, اور وہ گفتگو یہ ہے کہ ان التدلیس یختص, تدلیس خاص ہے, بمن اس کے ساتھ, روا امن جس نے حدیث بیان کی ہو اس بندے سے, عرف لقاؤہ ایاہ جس کی ملاقات اس سے معروف ہو. کہتے ہیں فاما ان اثرہ, ہاں اگر اس نے اس کا زمانہ پایا ہو, ولم یعرف انہ لقیہ, اور یہ معروف نہ ہو, یہ پتہ نہ ہو کہ وہ اس سے ملا ہے, فہو المرسل الخفی, تو یہ مرسل خفی ہے, تو یہ مرسل خفی ہے. کہتے ہیں ومن ادخل فی تعریف التدلیس المعاصرۃ, اور جس نے داخل کیا ہے تدلیس کی تعریف میں ہم اثر ہونے کو, کیا داخل کیا ہے ہم اثر ہونے کو, کہ بھئی دونوں ہم اثر ہو تو ٹھیک ہے, دونوں میں ولو بغیر لقی, اگرچہ ملاقات نہ ہوئی ہو, اگرچہ ملاقات کے بغیر ہو ہم اثر ہونا, کہتے ہیں لازم ہو دخول المرسل الخفی, تو اس پہ لازم آئے گا مرسل خفی کا داخل ہونا فی تعریف ہی, اس کی تعریف میں. تو مدلس کی تعریف میں مرسل خفی جو ہے وہ داخل ہو جائے گی. اور آپ یہ بات تو سمجھتے ہیں کہ تعریف جو ہے وہ کلیئر کٹ واضح ہونی چاہیے. ایسی تعریف ہو کہ وہ اپنے افراد کو شامل ہو اور غیر جو افراد ہیں ان کو وہ باہر نکال دے. جامع ہو, ٹیکنیکل انداز میں اس کو کہتے ہیں, اصطلاحی انداز میں کہتے ہیں جامع ہو اور مانع ہو. جامع کا مطلب اپنے تمام افراد کو وہ گھیرنے والی ہو, اور مانع کا مطلب کہ اپنے جو افراد نہیں ہیں, غیر کے جو افراد ہیں ان کو اپنے افراد میں داخل نہ ہونے دے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو علامہ ابن حجر کہتے ہیں اس صورت میں یہ جو تعریف ہے نا مدلس کی, جنہوں نے صرف یہ کہا ہے مدلس میں کہ بھئی معاصرت پائی جائے, تو پھر مرسل خفی بھی داخل ہو جاتا ہے. تو وہ جو مدلس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ جامع نہیں ہے, کمپریہنسو نہیں. کہتے ہیں بس ثواب التفریقۃ بینہما, اور درست بات یہ ہے کہ دونوں کے درمیان فرق ہے. اب آگے اس کی ریزن بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں وَيَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ اعْتِبَارَ اللُّقِيِّ فِي التَّدْلِيسِ دُونَ الْمُعَاصَرَةِ وَحْدَهَا اطباق اہل العلم. یہ جو لا بد منہ ہے نا, اس کی ریزن مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ یہاں پہ کیوں لگا ہوا ہے. آپ اس کو انڈر لائن کریں, میں اس کو دیکھوں گا کہ شرح والے نے اس کو کیا لکھا ہوا ہے. مجھے اس کا ربط نہیں سمجھ آیا, اس لیے میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں یہاں. کہتے ہیں اور دلالت کرتا ہے یا کرتی ہے علی ان, اس بات پہ کہ ملاقات کا اعتبار فی التدلیس, تدلیس میں ہے, دون المعاصرۃ وحدہا, نہ کہ اکیلے ہم اثر ہونے کا, نہ کہ اکیلی معاصرت کا. اس پر دلالت کرتی ہے کون سی بات؟ یہ بات اطباق اہل العلم, یہ اس کا فاعل ہے, نیچے اس نے لکھا ہوا ہے فاعل یدل. یہ بات کہ اطباق اہل العلم بالحدیث, حدیث کا علم رکھنے والے متفق ہیں. اطباق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ متفق ہیں. علی ان, اس بات پہ کہ روایت المخضرمین, مخضرمین کی حدیث جنہوں نے زمانہ اللہ کے نبی کا پایا اور بعد والا بھی اور ملاقات میں بھی, کابی عثمان النہدی وقیس ابن ابی حازم, مخضرمین کی روایت جیسا کہ ابو عثمان نہدی ہیں
اور قیس بن ابو حازم ہیں، ان کی روایت یا ان کا حدیث بیان کرنا اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ پہ اور آپ کی آل پہ اور آپ کے ساتھیوں پہ رحمت و سلام کی نازل فرمائے۔ کہتے ہیں من قبیل الارسالی، آل علم متفق ہیں کہ ان کی روایت من قبیل الارسالی مرسل خفی میں سے ہے، لا من قبیل التدلیسی، تدلیس میں سے نہیں ہے، تدلیس کی قسم میں سے نہیں ہے۔ اس کو ان کی روایات کو کسی نے مدلس نہیں کہا، بلکہ کیا کہا ہے؟ مرسل خفی کہا ہے۔ کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ مُجَرَّدُ الْمُعَاصَرَةِ يُكْتَفَى بِهِ، اگر اکیلی معاصرت، اگر اکیلا ہم اثر ہونا اس کو کافی سمجھا جاتا، فی تدلیسی، تدلیس میں اگر یہ سمجھا جاتا ہے یا سمجھا جاتا تو لَكَانَ هَؤُلَاءِ مُدَلِّسِينَ، یہ سب لوگ مدلس ہوں گے۔ آپ کو ان کو مدلس قرار دینا پڑے گا، کیونکہ معاصرت ہے، زمانہ ایک ہے، اور یہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے بیان کر رہے ہیں، لیکن ان کی ملاقات نہیں ہے۔ پتہ ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں، آپ کے زمانے میں یہ آپ سے ملاقات نہیں کر سکے، یہ سب لوگ مدلس ہوں گے، اور ان کو مدلس آپ قرار نہیں دیتے ہو، لِأَنَّهُمْ عَاصَرُوا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم قطعاً، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کا زمانہ پایا قطعی طور پہ، وَلَكِنْ لَمْ يُعْرَفْ، لیکن یہ معروف نہیں ہے، هَلْ لَقُوهُ أَمْ لَا، آیا یہ ان کو ملے بھی ہیں یا کہ نہیں۔ تو یہ علامہ ابن حجر محنت یہاں تک یہ بات ختم کر رہے ہیں مرسل خفی کی، اور تھوڑی سی آگے بھی بات ہے، اور یہ سبق لمبا نہ ہو جائے اس لیے ہم اس کو آگے بھی وہ شامل کریں گے اگلے سبق کے ساتھ۔ تو پوری بات کا خلاصہ آج کا یہ ہے کہ مدلس وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس میں ایک بندہ دوسرے سے ملا ہوا ہو اور اس نے وہ بات اس سے نہ سنی ہو، اور مرسل خفی وہ حدیث ہوتی ہے زمانہ ایک اور ملاقات نہ ہو، اور یہ علامہ ابن حجر نے یہ ڈیفینیشن کی ہے، اور کچھ لوگوں نے ڈیفینیشن جو وہ دوسری کی ہے جس میں انہوں نے صرف مواصلت کی شرط لگائی ہے۔ تو اگر وہ دیکھتے ہیں تو پھر یہ دونوں جو طریقے ہیں نا، ان میں کوئی کلیئر کٹ جو باؤنڈری ہے وہ نہیں ہوتی، کوئی لائن نہیں لگتی، دونوں کے افراد آپس میں خلط ملط ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں۔